کشمیر میں جتنے مظالم جھائے جا رہے ہیں بھارت کی جانب سے، اس کا ایک حل صرف اب یہ ہے کہ پاکستان کو مشرف کے دور سے پہلے والی پالیسیز کو اپنانا ہوگا اور کشمیریوں کی حقیقی معنوں میں امداد کرنی ہوگی. پریکٹیکل فیلڈز پر، گراؤنڈ فیلڈز پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو پلاسٹک پولیمر جو گنز ہوتی ہیں اور پسٹلز ہیں، یہ ہمیں چاہیے کہ جتنی بھی ہمارے یہ آرڈننس فیکٹریز ہیں یا جتنے بھی گن مینوفیکچرر فیکٹریز ہیں، یہاں پر آرڈر دیں. بڑے سستے داموں بنتی ہے، جہاں 5 لاکھ کی ایک بندوق بنی جاتی ہے، وہاں پلاسٹک پولیمر جو آپ کی اس سے بنتی ہے گنز اور پسٹلز، وہ اس سے کوئی 10 گنا کم ریٹ میں بن جاتی ہے اور وہ بہت اچھے طریقے سے کشمیریوں تک پہنچایا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنا ڈیفنس کر سکیں. اگر کسی گھر میں چور ڈاکو آ جاتا ہے فار ایگزامپل انڈین آرمی کی صورت میں، تو وہ کم از کم اس کے مقابلے میں اپنا دفاع کر سکے. کس طرح پہنچانا ہے وہاں تک یہ اسلحہ، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ پرووائڈ کیا جائے تاکہ بارڈر ایریاز میں وہ اپنا دفاع خود کر سکیں. اس طریقے سے ہم لوگوں کو پریکٹیکلی کام کرنا ہے. قراردادوں سے کچھ نہیں بننا، مذمت سے کچھ نہیں بننا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس سے بھی کچھ نہیں بننا. یہ چیزیں ہم کہتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، حکام بالا کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتے. آپ کو پریکٹیکلی کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو پیسوں کی کمی ہے تو دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں سے اوورسیز پاکستانی کشمیر کے نام پہ آپ کو چندہ دے دیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ کمین ہیں، الو کے پٹھے ہیں معذرت کے ساتھ. آپ لوگوں نے ثاقب نثار کی طرح پھر غائب ہو جانا ہے بعد میں ڈیم فنڈ کے نام پہ چندہ لے کے. مسئلہ یہ ہوتا ہے، اور چندہ لیتے ہیں تو یہ حرامزادہ قادیانیوں سے جا کے لے آتے ہیں. الٹیمیٹلی خیر میں اس ٹاپک میں ابھی نہیں پڑھنا چاہتا جس ٹاپک پہ میں آنا چاہ رہا ہوں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس وقت کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، اگر آج ہم نہیں اٹھیں گے تو کل وہ ریشو جو کشمیر بنے گا پاکستان والی ہے وہ بالکل دب کے ختم ہو جائے گی، کیونکہ اب پورے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی نظریں پاکستان کی طرف جمی ہوئی ہیں. گورنمنٹ کوئی پریکٹیکل فیلڈ میں کوئی کام کرے، ان کو سپورٹ کرے. اور ہندوستان کا مسلمان جو مجھ سے ابھی رابطہ کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے 40 لاکھ مسلمان ہندوستان کے ایسے ہیں جنہیں آسام میں، حیدرآباد دکن میں، جوناگڑھ میں، مختلف ریاستوں میں ہماری نیشنلٹی کینسل کر دی گئی ہے. جب بھی ہم لوگوں نے کشمیر کے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی، ہمیں کہہ دیا جاتا ہے یہ تو بنگالی ہیں، یہ تو بہاری ہیں، یہ تو وہاں کے ہیں، پاکستانی ہیں، یہ تو چھوڑ کے جا رہے تھے بس ادھر رہ گئے کسی طریقے سے. یہ کچھ کہہ کے ہماری نیشنلٹیز کینسل کر کے ہمیں کیمپس میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر فوڈ اینڈ شیلٹر بالکل نہ ہونے کا برابر ہوتا ہے. کہتے ہیں ہم لوگ آواز نہیں اٹھا سکتے. پاکستان کی عوام سے میں کہتا ہوں، آپ کی طرف صرف کشمیریوں کی نہیں، ہندوستان کے 23-24 کروڑ مسلمانوں کی نظریں جمی ہوئی ہیں. اپنی حکومت کو مجبور کریں، اپنے اسٹیٹ چلانے والے انسٹیٹیوٹس کو مجبور کریں کہ وہ کشمیر کے لیے پریکٹیکل فیلڈ میں کوئی کام کریں. ان کے لوگ، میں ابھی بھی مجھے یاد ہے فلسطین کے 400 بچے پاکستان میں پڑھ رہے ہیں. جب ان سے میٹنگ ہوتی تھی فلسطین کاز پہ، تو ایک سینئر وزیر کہہ رہے تھے، اس کانفرنس میں بھی موجود تھا اور فلسطین کا ایک اسٹوڈنٹ لیڈر بھی میرے ساتھ موجود تھا میرے ساتھ والی کرسی پہ، اور ایک وزیر خطاب کر رہا تھا کہ ہم لوگ چندہ اکٹھا کر کے فلسطین بھیجیں گے تاکہ ان کے فوڈ اینڈ شیلٹر کا، کھانے پینے کا اور پہننے کے لیے کوئی انتظام ہو. تو اس نے مجھے کان میں کہا، جو فلسطینی اسٹوڈنٹ تھا، اس نے کہا کہ اپنے اس وزیر کو سمجھاؤ، اپنے اس نامرد وزیر کو سمجھاؤ کہ ہمیں اس وقت ہم بھوکے پیاسے یا ننگے نہیں مر رہے. آپ ہمیں کپڑے یا کھانے پینے کی اشیاء نہ دیں، آپ ہمیں یا اسلحہ دے سکتے ہیں اسلحہ دے دیں، یا پھر آپ جو اسلامک ملٹری الائنس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کرتب دکھانے کے لیے جہاز یوں جا رہا ہے تو یوں جا رہا ہے اور اس پہ تالیاں بج رہی ہیں، تو یا ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے جو تلواریں رقص کرنے کے کام آتی ہیں، وہ تھوڑی بہت تلواریں انہی شہزادوں کو دے کے بھجوا دیں فلسطین، تو شاید ہمارے معاملات حل ہو جائیں. کھانے پینے سے ہم لوگ ویسے بھی نہیں مر رہے تھے، نہ آگے مریں گے. ہاں، غیرت مر گئی ہے اس امت میں، اس امت کے مسلمانوں میں، جو آج ان کے حکمرانوں میں، امت میں نہیں حکمرانوں میں غیرت مر چکی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ انہیں اپنی مظلوم بہن کے سر سے دوپٹہ اترتا ہوا اب برداشت ہونے لگ گیا ہے. اب بہنیں لکھنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں کہ کیا سیدنا عمر نے نہیں آنا، دیواروں پہ لکھنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں کیا محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان، صلاح الدین ایوبی نے نہیں آنا. تو یہاں سے جواب چلا جاتا ہے کہ نہیں جی، اب اسلام امن کا درس دیتا ہے. اب اسلام درس دیتا ہے کہ ایک تھپڑ پہ، ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے کر دو. اب اسلام یہ درس دیتا ہے کہ قوم کی بیٹی کوئی اٹھا کے لے جائے تو اسے واپس نہ لاؤ.
آج ہمیں اس طرح کا اسلام میڈیا پہ لا کے پڑھایا جا رہا ہے معذرت کے ساتھ۔ حقیقی اسلام سے دور کر دیا گیا کہ رسول اللہ نے 27 غزوات میں حصہ لیا تھا۔ حقیقی اسلام سے وہ دور کر دیا گیا کہ سیدنا خالد بن ولید ساری زندگی جنگیں لڑتے رہے کفار کے خلاف۔ حقیقی اسلام سے دور کر دیا گیا کہ سلطنت عثمانیہ سے خط لکھا جاتا تھا کہ اگر مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم کو ختم نہیں کیا گیا فلاں فلاں ملک میں تو مسلمانوں کے گھوڑے تیار ہیں تم پہ حملہ آور ہونے کے لیے۔ آج وہ حقیقی اسلام ختم ہو چکا ہے کہ صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد مسجد الاقصیٰ میں جو ہے وہ کئی گھنٹے اذانیں دیتے رہے ان کے تمام مسلمان کہ اسے ابھی بتوں سے پاک کر دیا جائے، اسے کفر سے پاک کر دیا جائے۔ جتنے کفار ادھر آ کے رہنے کے لیے بسنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے، اب یہاں پر اللہ اکبر کی صدا گونجے گی۔ اب معذرت کے ساتھ جہاں بھی ماں بہن بیٹی کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے ہم صرف مذمت کرتے ہیں، اور یہ ہم نے جو بڑے بڑے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، یہ ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس میں اپنے بچوں کی شادیاں کروانی ہیں، وہاں ان کے لانز میں، یہ وہاں پر نمائش کے لیے رکھیں گے ہم لوگ۔ معذرت کے ساتھ بات بری لگے پھر بھی کیا کر سکتے ہیں، معذرت کے طور پہ آپ کو چوڑیاں بھجوا دیں گے کیونکہ اب آپ لوگ اسی قابل رہے ہیں۔